اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کے ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا، اس وقت انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کون ہو۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ مونٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، کل گزشتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ ہم لے جانا چاہ رہے ہیں یوسف کو اپنے ساتھ تاکہ کچھ کھیلے کودے کھائے پیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادل ناخواستہ اجازت تو دے دی تھی۔ قال انی لیحزننی، انہوں نے ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا، اس اندیشے کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی کل اخیر میں جو بات ہو رہی تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات بیان کی تھی کہ شیعہ لوگ ان کے بارے میں بزدلی نعوذ باللہ ثابت کر رہے ہیں، لا تحزن، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کفار کا اندیشہ آنے کا ظاہر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پکڑ لیں گے غار ثور میں، یہ اندیشہ جو ہو رہا تھا اس پر شیعہ حضرات یہ غلط استدلال کرتے ہیں ان کی ان باتوں سے کہ وہ بزدل تھے نعوذ باللہ اور علی بہادر تھے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ صدیق اکبر جیسی بہادری تو میں نے کل بیان کر دیا تھا وہ سب۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں بات کر رہا تھا آخر میں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا، اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ بتلایا تھا کہ غم جو ہوتا ہے نا
غم انسان کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے، اور غم کا آنا لازمی شے ہے۔ اپنے محبوب کے فراق میں غم واقعی چیز ہے، یہ تو ہونے ہی والی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، كان اشد الناس توجعا لوفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حيث حزنت لفراق والدها حزنا شدیدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ان کو حزن لاحق ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے زیادہ درد مند اور سب سے زیادہ پرغم تھی کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ وجہ یہ تھی کہ اپنے والد کی جدائی پر وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اپنے والد کے یعنی چلنے کی آپ کی جدائی کا غم جو تھا وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسی میں وہ پگھل رہی تھی۔ 6 مہینے کی قلیل مدت میں اپنے باپ سے جا ملی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انس، تمہیں اپنے حبیب کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں لڑکھڑائے؟ کس طریقے سے تم نے کیسی بہادری دکھائی کہ اپنے حبیب کی قبر پر اپنے حبیب کی جسم کے اوپر تم نے مٹی ڈال دی۔ تو یہ بھی ایک جدائی کی بات ہے، محبوب کی جدائی کا جو غم ہوتا ہے نا وہ عجیب و غریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ محبوب کی پریشانی میں جو غم آتا ہے نا وہ انسان کو یعنی جیسے حضرت فاطمہ نے اپنی جان ختم کر دی، پگھل رہی تھی، دن بدن پگھلتی جا رہی تھی، باڈی بالکل سوکھ گئی تھی آپ کی، اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آخری ایام میں تھی یعنی آخری وقت میں رونے لگی، پھر میں نے وہ بتلایا تھا کل کہ وہ ہنسنے بھی لگی۔ اس مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ تو گھبرانا مت، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محزون ہوتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زور سے تلاوت ہوتی تھی ان کی، بہت زور سے تلاوت کرتے تھے، بعضوں کو پریشانی بھی ہوتی تھی ان کی تلاوت سے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے رو رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی غم لاحق ہوا؟ کہا اس کی وفات پر مجھے غم لاحق ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے، ان کی وفات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی غم کر رہے ہیں؟ آپ نے تو غم سے منع کیا۔ کہا میں نے جو منع کیا ہے وہ آہو نوحہ سے منع کیا ہے، نوحہ نہیں کر سکتے، باقی غم تو فطری چیز ہے، جیسے خوشی فطری چیز ہے ایسے غم بھی فطری چیز ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھے آنسو جہاں رکھے ہیں وہیں کھاڑے آنسو بھی یعنی نمکین آنسو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو یہ تو فطری چیز ہے، یہ ہونا ہی چاہیے۔ آپ نے حضرت ابراہیم کی وفات کے موقع پر یوں فرمایا القلب یحزن والعین تدمع وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ میرا دل مغموم ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہم غمگین ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو فراق کا غم جو ہوتا ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا غم لاحق ہوا تھا کہ چاہے اگر کچھ ہو بھی نہیں وہاں پر لیکن جتنی دیر وہ مجھ سے دور رہے گا اتنی دیر، میں نے کہا تھا نا ماں کو اپنے اس بیٹے کا انتظار رہتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، ایسا ہی تھا کہ باپ چونکہ ان کو پیار ہی ایسا ملا تھا، ماں نہیں تھی بچپن میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے ان کو جو پیار اور جو محبت مل رہی تھی، یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے بھانپ لیا تھا کہ میرا بیٹا کتنی اونچائیوں کے اوپر جانے والا ہے، تو اس لیے اس کا غم لاحق ہوا تھا۔ بہرحال کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جدائی کے غم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، خاص طور سے جو عاشقین ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کے عاشق جو ہوتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ، یہ دنیا کی جو محبتیں ہوتی ہیں نا وہ مجازی چیزیں ہیں، وہ تو چند دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ سے اولاد کو بہت محبت ہوتی ہے، وہ 3 دن آنسو بہاتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں ماں باپ کو بھی، اولاد کو بھی لوگ بھول جایا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی محبتیں ہوتی ہیں جیسے اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے حضرت شیخ سے محبت ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ حضرت کو غریق رحمت فرماوے، حضرت کی قبر کو نور سے منور فرماوے، حضرت کی جتنی بھی باقیات الصالحات اللہ امت کو اس سے فیضیاب فرماوے۔ حضرت کی جدائی پر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہمارے اکابرین یعنی کئی مہینوں تک ان کی باتوں کو لے کر غمگین ہو رہے تھے۔ وہ ایسی جامع شخصیت تھی کہ جو ہمارے خاص طور سے گجرا، ہمارے مفتی صاحب تو فرماتے تھے، مفتی ابراہیم صاحب حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے بارے میں
کہ اگر ان کو انڈیا کا وزیر، ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو بالکل یہ یعنی 100% اس کا حق ادا کر دیں، اتنی صلاحیت کے مالک تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدری۔ تو شیوخ سے جو محبت ہوتی ہے نا، ان کے غم میں لوگ روتے رہتے ہیں۔ ہم نے حضرت مفتی احمد صاحب کو ان کے اس پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، مفتی محمود صاحب باڈولی نے تو ان کی جب یعنی ان کا جب اجلاس ہوا، حضرت کا جب اجلاس ہوا حضرت کے بارے میں، تو اس موقع پر حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ہم حضرت کو قبر سے جب رکھ کر میں قبر میں حضرت مفتی محمود صاحب اترے تھے، تو وہ کہنے لگے جب میں اوپر آ رہا تھا کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا، حالانکہ اس وقت سب کے بدن پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، میں خود موجود تھا اس جگہ پر، میں نے دیکھا کہ کپڑے سب کے پسینے سے تر ہو گئے تھے، بالکل اتنی گرمی تھی اس دن، لیکن اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا۔ حضرت نے فرمایا میں اچھا گمان لیتا ہوں کہ ایک باد نسیم چلی، وہاں ایک جنت کی ہوا کا ایک جھونکا چل پڑا، اور اس حسن ظن کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو عالم، حضرت تو بہت اونچی شخصیت ہے۔ تو بہرحال عاشق جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنے معشوق کے فراق کا غم رہتا ہے، بہت غم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غموں سے ہر ایک کو نجات دے۔ تو وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ یعقوب علیہ السلام کی فراست جو تھی نا، وہ نبی تھے اپنے زمانے کے، مومنانہ فراست تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ ہستیاں ایسی گزری ہے، خاص طور سے کتابوں میں 3 کا تذکرہ ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 5 ایسی ہستیاں ہیں، چاہے کتاب میں دوسری 2 کا تذکرہ ہو یا نہ ہو، لیکن 5 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی فراست سے اپنے محب کو پہچان لیا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں یوں۔ تو سب سے پہلی عزیز مصر جو تھا نا، اس کی فراست کو داد دینی چاہیے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ کون بچہ ہے اور یہ کتنی صفات کا مالک ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا اس وقت اس کی دیکھ ریکھ رکھنا، اس کا اچھا خیال کرنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ قرآن کریم میں ہے کہ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا تو ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں گے، اپنی اولاد بنا لیں گے۔ تو اتنا کام کرتا، عزیز مصر کی فراست کو داد دینی چاہیے کہ اس نے حضرت یوسف کو پہچان لیا تھا۔ اور دوسرا فرعون کی بیوی کی فراست، حضرت آسیہ کی فراست کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا تھا کہ یہ کون ہے جو میری آخرت کی راہ ہموار کر دیں گے اور مجھے جنت تک لے کر جائیں گے۔ تو 2 اور تیسرے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ میرے بعد خلیفہ بننے کے لائق ہیں، تو انہوں نے مرنے سے پہلے ہی ایک کاغذ پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ لکھو میں جو لکھوانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلافت۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں یہ میرا نام نہ بول دیا، تو میں نے فوراً عمر کا نام لکھ دیا، حضرت الرحمن ابن عوف میرے بعد، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھوڑی مدہوشی یعنی آپ کی غشی طاری ہو جاتی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لکھوا رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ، اتنا بولے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فوراً لکھ دیا عمر رہیں گے، اور پھر حضرت صدیق اکبر کی زبان سے بھی عمر ہی نکل گیا۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فراست تھی کہ انہوں نے پہچان لیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو میرے بعد خلافت کے لائق عمر ہیں۔ اور یہ 3 تو تھی، اور تیسری چوتھی جو فراست بیان کی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی فراست، حضرت شعیب علیہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وہاں طاقت اور امانت داری کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ نیک صالح لڑکا ہے، نیک صالح جوان ہے، تو انہوں نے اپنے باپ سے گواہی دی تھی انہو قوی امین حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ اور ہمارے حضرت نے اپنی طرف سے ایک بات یہ کہی ہے کہ 5ویں جو تھی میں کہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ وہ 40 سالہ عورت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سالہ نوجوان تھے، انہوں نے سامنے سے پیشکش کر دی، اور جب شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد اپنی ساری ملکیت جتنی بھی تھی، بہت مالدار عورت تھی، سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین دعوت کے اوپر نچھاور کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے وفاداری بیوی کی اور فراست کہ اپنے آپ کی جو دین کی دعوت ہے، اس دین کی دعوت پر آپ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جب آپ کے اوپر وحی آئی تو آپ کے ساتھ ساتھ ہولی مدینہ تک گئی، اور آپ کو تسلی کے جو جملے ان کی زبان سے نکلے ہیں وہ واقعتاً آپ کی صفات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حقیقت میں ایسا ہو رہا تھا آپ کے ساتھ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی زبان پر جاری کر دیا، جو بعد میں کفار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا
کس کے بارے میں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ تھا کہ آپ کے اندر جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کو پلا دیتے تھے، آپ اتار دیتے تھے۔ جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیجہ نے کہی، وہی باتیں صدیق اکبر کے لیے کافر نے کہی تھی۔ جب آپ یعنی مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے، ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں، یہ پریشان کرتے ہیں ہمیں۔ تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیرے جیسے آدمی اگر مکہ چھوڑ کے چلا جائے تو ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ چلو میں اب تمہاری امان، یعنی میں تمہیں اپنی امان میں لیتا ہوں، تم تو ایسے ہو ایسے ہو۔ وہی جملے بیائی نہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہے تھے۔ تو یہ بھی ایک ہستی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اس نے آ کر شکایت، ایک بات کہی کھڑی کہ میرا شوہر پورا دن روزہ رکھتا ہے اور میرا شوہر رات بھر تہجد پڑھتا ہے، بس اتنی بات کہہ کر چلی گئی۔ تو صحابہ جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے بہت اچھی تعریف کر کے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعریف نہیں کی ہے، اس نے شکایت کی ہے۔ چنانچہ ان کو بلا کر کہا کہ بھائی تمہاری بات کہاں صحیح ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ قاضی تھے اس وقت کے، کہا ابی ابن کعب سے کہا فیصلہ کرو ان کے درمیان۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا۔ ان کی فراست دیکھیے، حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اب آپ ایسا کریں گے، 3 دن آپ روزہ رکھیں گے، 3 دن تہجد پوری رات پڑھیں گے، لیکن چوتھا دن جو ہے وہ آپ نہ روزہ رکھیں گے اور نہ آپ رات بھر عبادت کریں گے، اپنے گھر والوں کو دیں گے وقت، اپنے اہل خانہ کو وقت دیں گے۔ تو حضرت ابی ابن کعب کی فراست پر صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ تو کہا دیکھیے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے شریعت نے ایک مرد کو، اگر آدمی حساب لگانے جاوے تو چوتھا دن ہر بیوی کے حصے میں آئے گا، اس لیے میں نے کہا کہ انسان کو 3 دن تو اس کا اختیار چلے گا کہ وہ 3 دن اپنے اختیار سے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر تیسرے کے بعد چوتھا دن اپنے گھر والوں کا اس کے حق میں ضرور ہوگا۔ تو یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی فراست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور ایک بیٹا آیا، ایک لڑکا اور ایک ماں آئی۔ ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر اگینسٹ میں تھے۔ وہ ماں کہہ رہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونک گئے، کیسا مسئلہ ہے یہ؟ اچانک پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اتاری کہ اچھا یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ ماں سے پوچھا، کہا نہیں میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے چلو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ وہ فوراً ماں ایک دم کہ نہیں میرا بیٹا ہے، میں مان رہی ہوں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فراست دے رکھی ہے۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور فراست ہے ان کی، ایک واقعہ ان کا بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی فراست دی تھی۔ ایک مقدمہ ان کے پاس آیا کہ ایک بندے نے دوسرے کو پیسے دینے تھے، اور دینے والے نے دے بھی دیے تھے اور لینے والے نے لے بھی لیے تھے، اس کے باوجود مقدمہ کر دیا کہ اس نے بھی میرے پیسے باقی ہے اس کے بعد مجھے لینے ہیں۔ چنانچہ مقدمہ کیا اور ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ ایک دینے والا کہتا ہے کہ میں اس کو دے چکا ہوں۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ کہا گواہ تو کوئی نہیں، اس نے اکیلے میں مانگے تھے، میں نے اس کو دے دیے۔ ایسی صورت میں قاضی کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ گواہ نہیں ہے۔ ابھی بھی ایسے مسائل دنیا میں ہو رہے ہیں کہ گواہ نہیں ہوتے تو مسائل الجھے ہوئے ہیں۔ قسم کھانے سے اب تو جو کہ دنیا میں جھوٹی قسمیں کھانے والے تو بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں، بات پر قسم کھاتے ہیں۔ سچی اور جھوٹی قسمیں کھانے والا تو اپنی بات میں جھوٹا ہی ہوتا ہے، تو وہ قسمیں کھا کر انسان کو پگھلا دیتے ہیں اپنی باتوں سے۔ تو کہا نہیں گواہ چاہیے، تو گواہ کے لیے تو قاضی ایس نے پوچھا کہاں پیسے دیے تھے؟ کہا دینے والے نے کہا جی فلاں جگہ پر دیے تھے، فلاں درخت کے وہاں دیے تھے۔ تو قاضی صاحب نے اس کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے تم نے دینے کا ارادہ کیا ہو، وہ تمہارے پیسے زمین پر رہ گئے ہو، گر گئے ہوں، ایسا کہیں گر گئے ہوں گے، ذرا جا کر درخت کے نیچے دیکھو۔ انہوں نے اس درخت کی طرف بھیج دیا اور خود جان بوجھ کر کسی اور کام میں مشغول ہو گئے۔ اس مشغول کے دوران تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہ لینے والے شخص سے پوچھتے ہیں کیا وہ اس درخت کے نیچے پہنچ گیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت قاضی صاحب نے کیا کہا تم جا کر دیکھو اس درخت کے وہاں تمہارے پیسے گر نہ گئے ہوں۔ تو تھوڑی دیر کام میں الجھ گئے اور الجھنے کے بعد اپنے آپ کو مشغول کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس آدمی سے جو لینے والا بیٹھا تھا نا اس سے پوچھا کیا وہ اب تک اس درخت تک پہنچ گیا ہوگا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ 3 راستوں پر پہنچ گیا ہوگا، تو اس کو کیسے اندازہ کہ وہ اس درخت تک اتنی دیر میں پہنچ گیا ہوگا؟ تو اس نے فوراً کیا کہا نہیں پہنچا ہوگا۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے پیسے لے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے پیسے لے لیے ہیں، تبھی تو تجھے پتہ ہے کہ اس درخت کا یعنی فاصلہ کتنا ہے،
اور اس درخت میں وہ کہاں ہیں وہ درخت. تو یہ ان لوگوں کی فراست ہے. بہت ساری فراست ہیں. امام ابو حنیفہ کی فراست، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست، بابا سماعی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست، بہت ساری فراستیں ہیں. ان فراستوں کو بیان کرنے جائیں گے تو فراست ہی پر وقت پورا ہو جائے گا. بہرحال غفلت جو ہوتی ہے وہ جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے. غفلت جو ہوتی ہے نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جو باتیں بیان کی، قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب علیہ السلام اپنا اندیشہ بیان کر رہے ہیں کہ کہیں تم اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے. تو آدمی جب کسی بھی کام کے اندر غافل بنتا ہے نا تو اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سامنے والے کی ڈانٹ ڈپٹ کھانی پڑتی ہے. اولاد اگر ماں باپ کا دیا ہوا کام پورا نہیں کرتے، غافل بن جاتے، تو وہ ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کھاتی ہے. شاگرد استاد کا دیا ہوا کام پورا نہیں کرتا ہے، غافل رہتا ہے، غفلت میں رہتا ہے، تو وہ استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کھاتا ہے. ہمیشہ کوئی خادم یا کوئی ملازم یا کوئی نوکر وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا کام پورا نہیں کرتا، غفلت میں رہتا ہے، تو وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کھاتا ہے. تو آدمی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہونا پڑتا ہے جب وہ غافل رہتا ہے. تو غفلت جو ہوتے ہیں وہ جھگڑے پیدا کر دیتی ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان. برا بھلا کہنا پڑتا ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی زیادہ سخت کہہ دیا تو دل پر چوٹ لگ جاتی ہے. تو یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو غفلت سے بچنا چاہیے. اپنی زندگیوں کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو غفلتوں سے بچانا چاہیے. ایک نقطہ یہاں بھی یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کہیں تم ظالم نہ بن جاؤ، بلکہ غفلت کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس لیے کہ غفلت ہی کے سبب، غفلت ہی کی وجہ سے جو گناہ کیا جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے انسان غافل کہلاتا ہے، ظالم نہیں کہلاتا. اللہ کی حدود کو پار کرنے والا ظالم کہلاتا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. قرآن نے کہا اللہ کی حدود جو ہے اس کو پار کرنے والا، اس کو اورنگ جانے والا، وہ ظالم ہے. ورنہ غفلت کی وجہ سے انسان کو اگر کوتاہی کر دیں، آدمی غافل ہوتا ہے، غافل آدمی ہوتا ہے نا، غفلت کی وجہ سے اللہ کا فریضہ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ظالم نہیں ہے. اس کو حکم ہے کہ اپنے اللہ کے فریضے کو ادا کر، لیکن تو ہے غافل. اس کے اوپر اس غفلت کا گناہ عائد ہوتا ہے، وہ پورا کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو غفلت کی وجہ سے جو کام چھوڑتے ہیں نا اس کو غافل کہا جاتا ہے، ظالم نہیں کہا جاتا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم غفلت میں پڑے ہو اور تکلیف پہنچ جاوے، بھیڑیا کھا جاوے یا میرا بچہ ضائع ہو جاوے. تو یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی ہمیں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اس لیے یاد رکھیں کہ غفلت جو ہے نا ہمیشہ جھگڑے اور ندامت کا سبب بن جاتی ہے. غفلت سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ چوکنا رکھنا چاہیے. مومن تو ویسے بھی چوکنا ہوتا ہے. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ نے 2 کان رکھے، دونوں کھلے رکھنے چاہیے. ایسا نہیں کہ آنکھیں اور کان سب بند کر کے سو جاؤ یا زندگی میں. جیسے ہمارے استاد حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم، ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے، ترک سر سے جمبو سر جا رہے تھے ہم. تو حضرت نے مجھے آگے بٹھایا اپنے پاس سیٹ کے اوپر. اپنے حضرت خود ڈرائیونگ کر رہے تھے. تو حضرت جب بریک لگا دیتے تو میں ادباً ٹیک لگا کے نہیں بیٹھا تھا سیٹ کے اوپر، میں ذرا یوں ایسے ہی سیدھا بیٹھا تھا. تو حضرت جب بریک لگاتے تھے تو وہ اچانک بریک لگتی تو میں بھی یوں ساتھ میں ہوتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم کیوں زیادہ ہلتے ہو؟ مجھے پوچھنے لگے. میں نے کہا کہ حضرت وہ بریک لگتے ہیں سر. مجھے کہنا کہ تم بھی بریک لگاؤ اپنے اوپر، غافل کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے کہنے لگے تم بھی بریک لگاؤ، غافل کیوں بیٹھے ہو؟ آدمی جب ڈرائیونگ کرنا ہے، پھر حضرت نے فرمایا کہ ڈرائیور آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی غافل نہیں ہوتا. ڈرائیور آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو اپنا دماغ جہاں چلانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہوتی ہیں، دونوں کان بھی کھلے رکھنے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں، اس کے دونوں پاؤں بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو ڈرائیور آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی غفلت میں نہیں رہ سکتا. پھر اس پر سے ایک بہت عجیب بات بتلائی کہ ڈرائیور آدمی جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آگے کی سوچنے والا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ آگے کی سوچنے والا، کیونکہ اس کی آنکھیں آگے چلتی ہیں کہ وہ کتنا آگے، اور ہمیشہ اپنے پیچھے بھی نظر رکھتا ہے کہ میرے پیچھے کتنا فاصلہ ہے، کیسے ہیں، کتنے فاصلے پر گاڑی چلتی ہے، مجھے کسی کو اوورٹیک کرنا ہوتا ہے تو کس کو کنٹرول میں کرنا ہے. تو یہ سب ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے، تو وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا. تو غفلت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے لیے ندامت ہے. جہاں ڈرائیور جھونکا کھاتا ہے، نیند کا جھونکا لگتا ہے اس کو، گیا کام سے، وہ نقصان اٹھاتا ہے، پھر خسارے میں پڑ جاتا ہے. وہ خود بھی اپنی ذات سے تکلیف میں پڑتا ہے، اور جو اس کی گاڑی ہے، سیارہ ہے اس کی، وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے.
تو یہ غفلت جو ہوتے ہیں بہت ساری ندامت کا یا بہت سارے مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ تو گھریلو زندگی میں بھی غفلت نہیں آنی چاہیے۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں محب اور محبوب کا تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی کا جہاں تعلق ہوتا ہے، اس میں اگر ایک دوسرے سے غفلت آتی ہے تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میاں بیوی کو وقت نہیں دیتا یا بیوی اپنے میاں سے آگے پیچھے ہو رہی ہیں خدمت وغیرہ کے اعتبار سے، تب بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں، جیسے بیوی کہتی ہے کہ ہمارے لیے ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، تم ہمیں کوئی یاد ہی نہیں کرتا، ہماری یاد ہی نہیں آتی، پورا دن دوستوں کے ساتھ مشغول رہتے ہو، گھر میں آتے ہو تو موبائل کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہو، یہ شکایتیں رہتی ہیں گھروں کے اندر۔ خود ہم سے کئی گھر والوں نے کہلوایا، خود ہم سے ہمارے دوستوں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں گھر والے کہ بھائی ان سے کہیے دو باتیں کہ بھائی ہمارے گھر میں آتے ہیں پورا دن تو کام کاج پر رہتے ہیں، ہم انہیں ڈسٹرب نہیں کرتے، لیکن کم از کم گھر میں آنا تو وقت دے میں ہمیں۔ ہم پورا دن چولہے کے ساتھ آگ کے ساتھ رہنا رہتا ہے، گرمی میں وہ اپنے کام کاج کچن میں رہ کر کرتی ہیں، پنکھا نہیں چلا پاتی، پورا دن پسینے میں شرابور رہتے ہیں، بیچاری تھک جاتی ہیں۔ تھکان کے بعد انہیں یہ احساس رہتا ہے ابھی ہمارا میاں گھر میں آئے گا، کچھ دیر دو چار باتیں اچھی کرے گا۔ حضرت خود ہمارے عزت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت پیر صاحب دعوت برکاتہم کہ ان کے گھر والے، حضرت کی عادت تھی کہ باہر رہتے تھے تو اپنے مریدین وغیرہ سے مسائل رہتے تھے، تو ان کے بعد گھر میں آئے تو حضرت کتاب لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ گھر والوں کو شکایت ہو گئی، تو جیسے حضرت گھر میں آئے تو پرچی لکھ کر دے دی کہ آپ سے ہمیں شکایت ہے۔ ہمارے حضرت کی بات کر رہا ہوں، حضرت کو لکھ کر دے دیا پرچی میں، آپ سے ہمیں شکایت ہے۔ کہ جی بولیے کیا شکایت ہے؟ کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں، آپ ہمیں وقت نہیں دیتے۔ تو حضرت نے سمجھایا کہ دیکھیے ہم جتنا بھی وقت دیتے ہیں باہر لوگوں کے پاس، وہ اللہ کے دین کی نسبت پر دیتے ہیں۔ یہاں بھی آتے ہیں تو اللہ کے دین کی نسبت پر ہی رہتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے پاس بھی آتے ہیں تو اللہ ہی کی نسبت پر آتے ہیں، اللہ کی بندگی کی نسبت پر آتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیوی کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو ہم اب اپنے 24 گھنٹے کے نظام میں سے روزانہ پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ کے لیے ضرور فارغ کریں گے، اور اس دوران کوئی دوسرا مشغلہ نہیں، نہ کوئی مریدین ہوں گے، نہ کوئی کتاب ہوگی بیچ میں، اور کوئی دوسرے مسائل نہیں۔ کھانے پینے کے علاوہ، سونے کے علاوہ کا جو وقت ہے اس میں سے ہم آپ کو روزانہ یہ دے دیا کریں گے۔ اب تو آپ خود کہ کوئی بات نہیں، ہمیں اتنا وقت ضرور کافی ہے۔ تو گھر والے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر راضی رہتے ہیں، تو انہیں راضی کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، ان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنی اندر کی باتیں، اندر کے دکھ جو ہوتے ہیں نا، وہ کب کس کے سامنے بیان کریں گے، وہ کس کے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو ہی بنایا ہے ان کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ان کے حق میں کہ اگر میں اپنی شریعت میں اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی گنجائش دیتا تو عورت کو لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو میری شریعت میں سجدے کی گنجائش دیتا اللہ کے بعد تو عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو، اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کرے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں فرمایا آپ نے، اتنا بڑا درجہ اللہ کے بعد سجدے کی گنجائش کس کو ملتی ہے؟ اگر ملتی تو شوہر کے لیے ملتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا درجہ ہے آپ کا گھر کے اندر۔ تو گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کو ضرور وقت دینا چاہیے۔ بے پرواہی کو عربی زبان میں غفلت ہی سے تعبیر کیا ہے، لاپرواہی جو ہوتی ہے نا اس کو غفلت ہی سے عربی زبان میں تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہماری لاپرواہیاں ہیں ساری، اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر بھی یا اولاد کے ساتھ بھی، اولاد کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہم اپنے اولاد کو بھی وقت نہیں دیتے۔ سچ بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کبھی پوچھیں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے دل سے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ اپنے اولاد کو ہم کھلونے تو ضرور دلا دیتے ہیں، اپنے اولاد کو اچھے سے اچھا کپڑا ضرور دلا دیتے ہیں، اچھے سے اچھے جوتے ضرور دلا دیتے ہیں، لیکن کیا ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم فکر مند رہتے ہیں؟ ان کے پیچھے اپنی دولت لٹا دیتے ہیں ہم، لیکن تعلیم کے بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہے۔ بچے آیا، فیس منگوائی ہے مدرس صاحب نے، مولوی صاحب نے، فیس دے دی، جاؤ۔ کبھی پوچھا آپ نے کہ میں ہر مہینے 100 روپے فیس دیتا ہوں تمہاری 100 روپے، تمہارے استاد تمہیں کیا پڑھاتے ہیں آج مجھے سنائیے؟ کبھی کسی باپ نے پوچھا اپنے اولاد سے؟ نہیں پوچھا۔ اسکول میں ہم ہر مہینے 150-250 روپے فیس دیتے ہیں، کبھی بڑی اسکولوں میں جاتے ہیں تو سالانہ 35,000، اگر اور ہائی لیول پر جاتے ہیں تو لاکھوں روپے ہم لٹا دیتے ہیں اپنے بچوں کے پیچھے۔ کیا ابھی ان بچوں سے جا کر کبھی آپ لے کر بیٹھے کہ بتاؤ بیٹا تمہارے
ٹیچرز تمہارے استاد جو ہیں وہ بھی استاد ہیں، وہ کیا پڑھاتے ہیں تمہیں؟ کبھی لے کر بیٹھے ہم اپنے اولاد کو؟ یہ ہماری لاپرواہی ہے، یہ غفلت ہے، اور غفلت کے نتیجے میں وہ بچہ گھر سے تو اسکول کے لیے نکلتا ہے اور پتہ نہیں کہاں گل چھرے اڑا کے آ جاتا ہوں، کیا بتا رہے ہیں؟ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں۔ وہ ہمارے ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، ایک مولوی صاحب کے ساتھ، ہماری یہ کالج ہے نا، ہماری سائنس کالج کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں پر گیا تو وہاں سامنے کوئی مڈھولی نام کی کوئی چیز ہے، وہاں جو کینٹین وغیرہ، میں نے اپنی برادری کے اکثر طلباء کو، وہاں لیکچر چل رہا ہے استاد کا، وہاں لیکچر چل رہا ہے استاد کا، میں وہاں ملنے گیا اندر ان استاد سے، اور وہاں ہمارے بچے ناشتہ کر رہے ہیں، پکوڑیاں کھا رہے ہیں سب۔ یہ حال ہوتا ہے ہمارے بچوں کا۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا یہ چرچ کی طرف، اور ادھر ہم شملہ جا رہے تھے، ادھر اقبال اسکول ہماری اسکول ہے جہاں ہمارے مسلم ٹیچر ہیں، وہ بچے اسکول جاری ہیں، ان کے اسباق جاری ہیں، اور 3 بچے بائک کے اوپر ادھر جا رہے ہیں چرچ کی طرف۔ ادھر کیا کام ہے ان کا؟ دوران سبق ان کا ادھر کیا کام ہے؟ تو یہ اور تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اس دوست نے ان کو ٹوکا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، سیدھے گاڑی چلاؤ۔ تو وہ چھوٹا بچہ اتنے بڑے آدمی کو کہہ رہا ہے تو تارو کون کر، چھوٹا بچہ۔ یہ تعلیم و تربیت کی کمی ہے ہماری گھروں کے اندر، یہ ہماری غفلت ہے، جس کی وجہ سے ایک بچے کو یہ کہنے کی جرت ہو گئی ایک بڑے آدمی کو کہ تم اپنا کام کرو۔ یہ غلط چیزیں ہیں، اپنے گھروں کے اندر اس کی فکر کیجئے۔ اگر اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو، اپنے نسلوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں ابھی سے فکر مند بن جائیے، ان کی طرف سے غافل نہ رہیے۔ گھریلو زندگی کے اندر یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ والدین کو اولاد سے جو شکوہ ہوتا ہے نا کہ جب شادی کی ہیں تو شادی کے مسائل میں بھی ایسا ہوتا ہے بچوں کی کہ بچہ اگر کہتا ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنے، تو بس وہیں پر تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے لائق ہیں کہ نہیں۔ کفو جو ہے نا، شریعت نے کفو میچنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ میچنگ نہیں ہے، امیر گھرانے میں غریب کا بچہ یا غریب گھرانے کی بچی امیر گھرانے میں آ گئی تو وہ ایک دوسرے کے جو یعنی میچنگ صورتیں ہوتے ہیں، جو ان کے عادات اطوار، جو ان کے گھریلو معاشرہ جو ان کا ہوتا ہے۔ اب امیر گھرانے میں معاشرہ، ان کے رہنے سہنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، غربت والے جو گھرانے ہوتے ہیں ان کے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اس لیے کفو میچنگ ہونا چاہیے۔ ایک عالم ایسی ذات ہیں، صاحب علم آدمی ایسا ہے جس کو ہر ایک کے لیے کفو قرار دیا ہے شریعت نے، باقی عالم کے علاوہ کا کفو ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے جوڑے ڈھنگ سے نہیں چل پائیں گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اشارہ خداوندی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اشارہ ہے یہ۔ کیا اشارہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں گے، ہماری موجودگی میں بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا لے گا تو ہم واقعی گئے گزرے ہوں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ کہا کہ یہ حرکت جو کریں گے نا یہ تمہارے ساتھ، وہ تم جتلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جتلاؤ گے تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم کون ہو، وہی یوسف ہو جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم آنے سے پہلے ہی تسلی بڑے جملے کہے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ ابھی غم آیا نہیں ہے، ابھی کنویں میں نہیں گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی تسلی دے دی کہ گھبرائیے گا نہیں، چاہے تمہارے ساتھ جو بھی ہو، لیکن آئے گی جا کر تمہیں ہم ایک ایسے تخت و تاج کا مالک بنائیں گے کہ یہ سب پچھتانے والے ہیں۔ تو غم آنے سے پہلے ہی تسلی بڑے جملے کہے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے پھر آگے الہام کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کل میں بیان کر دوں گا، کچھ لمبا ہے یہ مسئلہ۔ تو غم سے پہلے تسلی بھرے جملے ہمیشہ اپنے گھروں میں بھی یہ عادت ڈالنی چاہیے، اپنی زندگی میں بھی یہ معاملہ بنانا چاہیے کہ ہمیں ایسا لگے کہ بھائی آدمی تکلیف میں، جیسے بیمار ہوتا ہے نا تو بعض مرتبہ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں ہم، تو اس کے لیے تسلی کے جملے کہنے چاہیے۔ اگر چاہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہیں تو، لیکن پھر بھی ہمیں تو تسلی کے جملے کہنے چاہیے۔ انشاءاللہ معمولی ہے یہ چیز، اللہ آپ کو اچھا کر دے گا۔ بہت سی مرتبہ ایسے تسلی بھرے جملے کہنے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یا اس کو جو غم لاحق ہونے والا ہوتا ہے نا وہ بھول کر اپنے باڈی کے اندر یعنی ایک امپرومنٹ پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ صلاحیت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دے دیتے ہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت بنا دیتے ہیں کہ اس کی باڈی اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرنے لگتی ہے، برابر سرابر ہونے لگتا ہے، اور اس کی صحت میں اضافہ ہونے لگتا ہے بجائے گراوٹ کے۔ تو یہ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے
بعض مرتبہ عیادت میں جاتے ہیں تو ایسی فلاں کو بھی یہ بیماری تھی تو وہ بیچارہ چند دنوں کے بعد انتقال کر گیا. ارے بیمار کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے تو بیمار کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے اس کی بیماری اور بڑھتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے جملے کا ایک جب بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو دعائیں دو. لا بأس بک طہور ان شاء اللہ تعالی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں. لا یغادر سقما دونوں الفاظ. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ترتیب ہے آپ کی جو زندگی ہے اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ کبھی ہم راہ راست سے نہیں ہٹ سکتے. صراط مستقیم ہماری زندگی میں رہے گا. اس لیے اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈالنا چاہیے, اپنے آپ کو غفلتوں سے بچانا چاہیے, گھریلو ماحول کو درست کرنا چاہیے, اولاد کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جامعہ ابو ہریرہ کے چندے کے سلسلے میں ہمارے